وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، انہوں نے اپنے معاملے کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے، اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری، تو یہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے لوگوں نے اپنے تقسیم کر لیا ہے، جیسے سورہ ہجر میں تھا کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عضین۔ اب ہمارے ہاں بھی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مختلف گروہ ہیں، مختلف جماعتیں ہیں، مختلف مسلک ہیں، سب کے ہاں کسی شے کی زیادہ اہمیت ہے، کسی کے ہاں کسی شے کی زیادہ اہمیت ہے۔ اب مثلا جنہیں ہم کہتے ہیں عام طور پر بریلوی، ان میں آپ دیکھیں گے کہ جو حضور کی شان والی آیتیں ہیں، یا حضور کی محبت کا جس میں تذکرہ ہے، یا حضور کے اتباع، اب ان کی تقریروں میں ہمیشہ وہی چیزیں آئیں گی، اسی کے اوپر گفتگو ہوگی، گویا کہ وہ حصہ انہوں نے اپنے لیے الاٹ کرا دیا ہے۔ آپ کو اہل حدیث ملیں گے، اب وہاں آپ دیکھیں گے کہ حضور کے وہی آیت جو ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اب یہ آیت جو ہے ان کی ہر تقریر کے اندر ہوگی کہ حضور کی بشریت کو نمایاں کیا جائے، اور تاکہ یہ جو بھی مشرکانہ اوہام ہے ان کی نفی ہو سکے۔ اس طریقے سے مختلف لوگوں نے، اسی طرح یہ کہ اگر وہ صوفیہ کا کوئی حلقہ ہے تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، اب ان کی جو ہے معاملات کا تذکرہ ہوگا۔ تو قرآن کو بھی اس وقت اس امت نے بھی گویا کہ تقسیم کر لیا ہے۔ اس قرآن کو وحدت کی حیثیت سے، اس کو کل کی حیثیت سے لے کر چلنا، یہ در حقیقت ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں پوری طریقے سے جتنی بھی ہمارے اندر استطاعت ہے اور استعداد ہے کوشش کرنی چاہیے۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور انہوں نے اپنے معاملے کو آپس میں کاٹ پھینٹ لیا، تقسیم کر دیا۔ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، یہ سب کے سب بالآخر ہماری طرف لوٹنے والے ہیں۔